اگر پیغمبر کی احادیث کسی بات کا حکم کرے اور لوگ اعتراض کریں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو اللہ کا قرآن پیغمبر کی حدیث کی صفائی میں آتا ہے، پیغمبر کی حیثیت کے جواب میں آتا ہے، اور پیغمبر کی اس بات کو رب کا قرآن ڈیفینڈ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ مثلا اور چھوڑیے، میں ایک آسان سی ایگزامپل دینے لگا ہوں، بالکل آسان مثال۔ دوسرا پارہ کھولیے، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ کھولیے، سیقول السفہاء کی آیت کھولیے۔ یہ رب العزت نے ایک یہاں پر حکم جاری کیا ہے، کیا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کعبۃ اللہ کو منہ کر لیجئے، نماز ادھر منہ کر کے پڑھیے۔ آج تک بیت المقدس کو منہ تھا، پاکستان میں بیت المقدس شمال سائڈ بنتی ہے اور ہمارا مغرب یہ بیت اللہ بنتا ہے، پاکستان کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو پہلے شمال کی طرف منہ تھا، پھر مغرب کی طرف ہوا۔ تو جب یہ حکم آیا، اعتراضات شروع ہو گئے، اشکالات شروع ہو گئے، پہلے کہاں تھے اب کہاں ہیں، پہلے حکم فلاں، پھر ادھر، پھر پہلے ادھر نماز اب ادھر، وہ ضائع یا یہ ضائع، وہ نہ ہوئی یا یہ نہ، مختلف چیمہ گوئیاں۔ حدیث پاک کے منکر کو رب نے اسٹوپڈ کہا ہے، بے وقوف۔ پارہ شروع فرمایا سیقول السفہاء، سفہاء پرولر ہے، جمع ہے، اس کا سنگولر اور واحد بنتا ہے سفی، بے وقوف جسے کہتے ہیں اسٹوپڈ مین، بے وقوف آدمی جس کا دماغ کوئی نہ ہو، چبل بٹا چبل جس کو پنجابی میں آپ کہہ لیں، یہ بے وقوف۔ رب فرماتے ہیں سیقول السفہاء، بے وقوف یہ باتیں کر رہے، پیغمبر پہ اعتراض کر رہے، ما واللہم عن قبلۃ اللہ، ان کو کنہوں نے ہٹا دیا، پہلے کہاں تھے اب کہاں ہے؟ اور رب نے جواب میں فرمایا سنو، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، محبوبم پریشان نہ ہونا، محمد الرسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے رب نے آیت اتاری، فرمایا پریشان نہ ہونا، دفاع میرے ذمے، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جو پہلا قبلہ تھا حکم ہم نے دیا تھا، جو اب قبلہ ہے حکم ہم نے دیا ہے۔ یہ اللہ نے آیت اتاری، بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ربانی ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم خدا بندی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ چاہے ادھر منہ کرائے، اللہ چاہے ادھر منہ کرائے۔ سنو، بات مکمل نہیں، میں نکتہ دے رہا ہوں۔ سوال اٹھتا ہے، رب کریم نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کیجئے۔ میں اہل علم کی موجودگی میں بڑی جرت سے یہ بات کر رہا ہو، اور میرے اس مسئلے پر پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، رب جانتا ہے عہد سے مضبوط چٹان پر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں رب نے فرمایا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم حق نے دیا تھا۔ اے منکرین قرآن کا طبقہ، اے منکرین حدیث پاک کا طبقہ، پیغمبر کی حدیث کے انکاریوں، حدیث پاک کو ضعیف کہہ کے پیغمبر کی حدیث کے انکار حدیث کے فتنے کو اٹھانے والوں، اگر تم میں جرت ہے، تم علمی طاقت رکھتے ہو، تم میں کوئی دینی اہمیت موجود ہے، مجھے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 86 مکی 28 مدنی سورتوں میں قرآن کریم کے 120 پاؤں میں 540 رکوع میں 6500 سے کم و بیش آیات میں 7 منازل میں کسی ایک آیت میں دکھا دو، کسی سورت میں دکھا دو، کسی پاؤں میں دکھا دو، کسی رکوع میں دکھا دو، کسی پارے میں دکھا دو، کسی صفحے میں دکھا دو، کسی آیت کا ٹکڑا دکھاؤ، اور رب فرمائے بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ یہ حکم نہیں ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا؟ اللہ کے حکم تو قرآن میں ہے۔ جب رب فرماتے ہیں حکم ہم نے دیا، احکام قرآن میں ہے، اور یہ آیت قرآن میں نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، تو پھر رب نے کیوں فرمایا؟ یا تو نعوذ باللہ قرآن سے بھی ہاتھ دھو لو،
اور بات اسلام کی کرو گے، ایمان کی کرو گے، عقیدت اور محمد الرسول اللہ کی محبت اور اتباع کی کرو گے، تو آؤ پھر بات بن جاتی ہے۔ من عطا جو باؤ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر بات یہ بنتی ہے۔ رب نے فرمایا حکم ہم نے دیا، وہ آیات قرآنی کا حکم نہیں تھا، وہ فرمان پیغمبر کا حکم تھا، قول رسول کا حکم تھا، حدیث پیغمبر کا حکم تھا۔ حضور پاک نے اللہ کی بات کو اپنے دل میں لیا، حدیث میں فرمایا، سنت میں بتایا، فعل سے بتایا، عمل سے بتایا، اپنے طریقے سے بتایا۔ بیت المقدس کی طرف منہ جاری رکھو، 17 مہینے جاری رہا، پھر رب نے بیت اللہ کی طرف منہ کا حکم دیا۔ پتہ چلا حضور پاک حدیث میں جو حکم دے وہ حکم حضور کا بعد میں ہے، اللہ کا پہلے ہے۔ اگر یہ جواب ڈلے تو کسی مائی کے لال میں وہ جرت نہیں ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہو اور وہ اس کا جواب دے پائے۔ یقین مانیے یہ آیت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا